ایک اور انٹرویو جو ہے وہ سامنے آیا ہے، وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب تھے۔ حیران کن انکشافات کیے ہیں عمران خان صاحب کے دور حکومت کے حوالے سے۔ عمران خان نے مجھے کہا کہ جو تم کر سکتے ہو کرو، میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے بہت خوف زدہ ہوں۔ میں نے غلطی سے ملتان کے ایک بڑے ذمہ دار کو نوٹس بھیجا تو شاہ محمود قریشی صاحب 40 MNAs کا وفد لے کے جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے کوئٹہ کی اسمگلرز پر ہاتھ ڈالا، میرے پاس اس وقت کے کمانڈر سدن کمانڈ آئے۔ اب آپ سوچیں، تمباکو مافیا کو ٹیکس نیٹ میں پھر میں نے لانے کی کوشش کی۔ اسد کیسر صاحب، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میرے فرنٹیئر کے MNAs آپ سے ملنا چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت چلتی رہتی تو ملک معاشی طور پہ تباہ ہو جاتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک بڑا اہم انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویسے تو ہم نے کل بھی 2 ویلاگ کیے تھے ایک اہم انٹرویو کے اوپر، لیکن اب ایک اور انٹرویو جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ انٹرویو ہے سابق چیئرمین FPR شبر زیدی صاحب کا۔ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ شبر زیدی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں چیئرمین FPR تھے۔ شبر زیدی صاحب جو ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب تھے، اور ان کی بات کو بڑی امپورٹنس دی جاتی تھی، ان کی بات کو بڑی ویٹیج دی جاتی تھی۔ تو انہوں نے کچھ حیران کن انکشافات کیے ہیں عمران خان صاحب کے دور حکومت کے حوالے سے کہ ان کے دور حکومت میں ہو کیا رہا تھا۔ اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہوا۔ آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ نے ضرور سبسکرائب کیا ہوا، اینڈ ڈو پلیز پریس دا بیل آئیکن آلسو، اور اس کے اوپر آل ویڈیوز کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن ضرور مل سکے۔ 7 لاکھ سبسکرائبرز کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ آئی وانٹ یو ٹو ہیلپ می اچیو دیٹ ٹارگٹ ان دا نیکسٹ 4 months۔ تو آئی ہوپ آپ یہ ضرور کریں گے۔ جلدی سے اس انٹرویو کی طرف آتے ہیں۔ ویسے تو شاہ زیب، میں ہمیشہ شاہ زیب کی بہت تعریف کرتا ہوں۔ شاہ زیب بہت اچھے انٹرویوز کرتے ہیں اور میں بڑے شوق سے ان کے انٹرویوز دیکھا ہوں۔ آئی ایم اے بگ فین آف شاہ زیب۔ شاہ زیب کو یہ بات خود بھی ویسے پتہ ہے۔ لیکن یہ انٹرویو تقریباً 1 گھنٹے کا اپروکسیمیٹلی انٹرویو تھا، اور اس انٹرویو کے آنے سے پہلے، یہ غالباً یہ پہلے کا ریکارڈ ہوا ہوا انٹرویو تھا، تو اس انٹرویو کے آنے سے پہلے سارا دن ہی جیو کے اوپر جو ہے اس انٹرویو کے مختلف کلپس جو ہیں وہ ہیڈ لائنز کے اندر چلتے رہے، اور بڑی چہمگوئیاں ہوتی رہیں کہ شبر زیدی صاحب کچھ زیادہ بول گئے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ یہ چیز ڈسکس ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جب پورا انٹرویو سامنے آیا تو ساری ڈیٹیلز جو ہیں اب سامنے آئی ہیں۔ میں اس کی شارٹ فارم جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو میرے خیال میں اس کی گفتگو کے اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ شبر زیدی صاحب کہ انہوں نے بڑا میرے خیال میں ایکوریٹلی جہاں جہاں پہ پرابلمز ہیں پاکستان کے اندر اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا، اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کیا کیا غلط ہو رہا تھا اس کو بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریٹیلرز کے ساتھ ڈیڈ لاک ہوا، ان کا اور آڑتی کا ٹیکس نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ ریٹیلرز کے ساتھ جو بیسکلی ایشو ہوا تھا اس میں سے ایک ایشو یہ تھا کہ شبر زیدی صاحب نے ایک یہ رول نکالا تھا کہ جناب ریٹیلرز جو ہیں ان کے پاس اگر کوئی خریداری کرنے کے لیے آئے گا تو 50,000 سے اوپر کی اگر کوئی خریداری کرے گا تو وہ اپنی ID کارڈ کی کاپی ضرور دے گا یہاں پہ، تاکہ پتہ لگے کہ آپ نے یہ سودا بیچا کسے۔ اور اس کے اوپر جتنے بھی پورے پاکستان کے ریٹیلرز تھے انہوں نے اس کو بہت ریزسٹ کیا تھا، بڑا اس کے اوپر احتجاج کیا تھا۔ یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ریٹیلرز ایک بازار مافیا ہے، ان کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو شٹرز بند کر دیتے ہیں۔ ہماری کوئی حکومت اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ شٹر پاور سے لڑ سکے۔ اگر آپ شٹر پاور سے لڑنے پر تیار نہیں تو ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ DGC کے ساتھ میٹنگ میں ٹریڈرز کے نمائندے موجود تھے۔ ٹریڈرز کا نمائندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے میں 100 روپے سیل پر 50 پیسے ٹیکس دیتا ہوں۔ ٹریڈرز نے کہا 100 روپے سیل پر 15 روپے ٹیکس نہیں دوں گا، جو مرضی کر لیں۔ بیسکلی 15 روپے سیل ٹیکس کی یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ ٹیکس نہیں دوں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں نے ان کے اوپر کافی تنقید کی تھی، لیکن یہ والا جو شبر زیدی صاحب نے اسٹیپ اٹھایا تھا نا، یہ 50,000 سے اوپر ID کارڈ کی کاپی دینے کا، میں نے بالکل اس کو سپورٹ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا یہ بالکل دینا چاہیے۔ اور میری نظر میں ریٹیلرز یا دکاندار اس معاملے میں غلط کام کر رہے تھے کہ نہیں جی ہم نہیں لیں گے، کیونکہ میرا اس کے اوپر ماننا تھا ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بھائی آپ جب سودا بیچنے کے لیے جاتے ہیں، ایک دکاندار کو اپنی کوئی چیز بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو تب بھی دکاندار آپ سے ID کارڈ کی کاپی لیتا ہے۔ آپ نے پراپرٹی لینی ہے تب بھی ID کارڈ کی کاپی وہاں پہ چلتی ہے، گاڑی خریدنی ہے وہاں پہ بھی ID کارڈ کی کاپی چلتی ہے، یہاں تک کہ موبائل کی سم بھی اگر آپ نے لینی ہو تو تب بھی وہاں پہ ID کارڈ کی کاپی چلتی ہے۔ تو جب اتنی جگہوں کے اوپر ID کارڈ کی کاپی دی جا سکتی ہے تو 50,000 سے اوپر کی شاپنگ کے اوپر بھی ID کارڈ کی کاپی دی جا سکتی ہے، کوئی اتنا اوکھا کام نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ احتجاج کیا اس وقت دکانداروں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی DGC نے ٹریڈرز کو کہا کہ ابھی ہڑتال نہ کریں، بیٹھ کر بات کریں، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ کافی گرمی سردی بھی ہو گئی۔
انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے مجھے کہا کہ جو تم کر سکتے ہو کرو، میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے بہت خوف زدہ ہوں. یہ تب کی بات ہے جب مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا بھائی میں اس سے بہت خوف زدہ ہوں. ان سے سوال ہوا کہ یعنی عمران خان صاحب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو مؤخر کر دیں، فی الحال مؤخر کر دیں. تو شبر زیدی نے کہا جی آپ یہی سمجھ لیں. انہوں نے کہا میں نے غلطی سے، اب یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نے غلطی سے ملتان کے ایک بڑے ذمہ دار کو نوٹس بھیجا تو شاہ محمود قریشی کی قیادت میں 40 ایم این ایز آئے، ان میں نون لیگ، پی ٹی آئی کے سارے پارٹیز کے بھی ایم این ایز جو ہیں وہ شامل تھے. اب آپ اندازہ کیجئے یہ جو بات ہوتی ہے واقعی ٹیکس کے نظام کی کہ آپ کی اپنی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آپ کا ہی چیئرمین ایف پی آر جو ہے ایک زمیندار کو نوٹس بھیجتا ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب 40 ایم این ایز کا وفد لے کے جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اس میں پھر سارے ایک ہو جاتے ہیں. اس میں نہ پی ٹی آئی، نہ مسلم لیگ نون، نہ پیپلز پارٹی، کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے. اس معاملے کے اندر سارے جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ یہ سردار نصر اللہ دریشک صاحب، سردار نصر اللہ دریشک جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے کافی بڑے سیاستدان ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جنوبی پنجاب کے ایم این ایز ہیں، ہمارے بغیر گورنمنٹ نہیں چل سکتی. تم ابھی بچے ہو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، ہم نے بڑی گورنمنٹیں دیکھی ہیں، تو اس کو چھوڑ دے، یعنی ہم ٹیکس نہیں دیں گے. یہ ہو رہا تھا اس سارے معاملے کے اندر. انہوں نے کہا جنوبی پنجاب کے ایم این ایز سے لڑ کر کوئی گورنمنٹ نہیں رہ سکتی. میں تو بہت بڑی لڑائی لڑ رہا تھا، جب میں نے دیکھا کہ میرے بس میں نہیں ہے تو میں چھوڑ کر آ گیا. میں نے کوئٹہ کے سمگلرز پر ہاتھ ڈالا، میرے پاس اس وقت کے کمانڈر سدرن کمانڈ آئے. اب آپ سوچیں کمانڈر سدرن کمانڈ جو ہے نا وہ بلوچستان کا مائی باپ ہوتا ہے. مطلب میں آپ کو یہ بالکل یہ صورتحال بتا رہا ہوں کہ وہ بلوچستان کا مائی باپ ہوتا ہے، بلکہ آپ انہیں وہ یہ سمجھ لیے کمانڈر سدرن کمانڈ جو ہوتا ہے وہ بلوچستان کے سی ایم اور گورنر سے بھی زیادہ پاورفل آدمی ہے. آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کے اوپر آگے جب میں نے ایک سمگلر کو نوٹس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ذرا سلو کریں کیونکہ اس سے سیاسی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو سختی سے نافذ کرتے ہیں تو کیونکہ اس علاقے میں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. یہ ایک مدعا ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہے جو پچھلے 75 سال سے پاکستان میں ہونے والی اسمگلنگ کے لیے جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی جان اگر آپ نے مطلب فار ایگزامپل آپ فاٹا کے ایریاز میں چلے جائیں یا یہ چمن والی سائڈ کے اوپر چلے جائیں یا وہاں پہ جتنی بھی پوری بیلٹ ہے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے اس کے ساتھ جو پوری بیلٹ ہے اور وہاں پہ جو اسمگلنگ کا کام ہوتا ہے وہاں پہ ایک یہی پوائنٹ جو ہے بار بار ریز کیا جاتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو آپ نے ڈسٹرب کیا یا ان کے اوپر ہاتھ ڈالا تو پھر یہ لوگ تو بے روزگار ہیں، پھر یہ الٹیمیٹلی کیا کریں گے، بندوق اٹھا لیں گے یا یہ ڈاکے مارنا شروع کر دیں گے یا دہشت گردی کی سائڈ پہ آ جائیں گے. تو یہ اگر لگے ہوئے ہیں یہ کام شام کر رہے ہیں تو ان کو کام کرنے دیا جائے. اسی کا ذکر جو ہے شبر زیدی صاحب بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمباکو مافیا کو ٹیکس نیٹ میں پھر میں نے لانے کی کوشش کی. اب یہ تمباکو مافیا کون سا ہے؟ یہ سارا جو کے پی کے اندر مردان سوابی اس سائڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اسد کیسر صاحب جو اسپیکر تھے اس وقت قومی اسمبلی کے، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میرے فرنٹیئر کے ایم این ایز آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اس میں کیا پریشانی ہے، 500 روپے ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے سارے ایم این اے تمباکو کے گروور ہیں تو ہم تمباکو پر ٹیکس نہیں دے سکتے. سوابی اور مردان میں سارے ایم این اے پی ٹی آئی کے ہیں. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہاں پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز بھی جو ہے نا وہ بھی اس بلیک میلنگ کے اندر شامل تھے. جو جن مافیا کی بات ہو رہی ہے نا اس میں یہ لوگ بھی سارے شامل تھے اور یہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے. اور بات ہوئی ہے کہ جی ٹیکس نہیں ہم نے دینا. یہ میں اسی لیے کہتا ہوں، میں اسی لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا لارجر دین لائف جو امیج بنایا ہوا تھا نا کہ جی بڑے صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین، اور کبھی بھی کرپشن کے ساتھ، بدعنوانی کے ساتھ ان چیزوں کو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ گھسے ہوئے ہیں، ہر جگہ. اور یہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی گھسے ہوئے تھے. اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ کن 2 بڑے سیاستدانوں کے نام اب تک آ چکے ہیں. شاہ محمود قریشی کہ جی زمیندار کو نوٹس کیوں بھیج دیا، اور ادھر سے اسد کیسر صاحب، ٹھیک ہے، جو کہ اسپیکر ہے قومی اسمبلی کا، وہ بھی ان بندوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بھائی جان انہیں مسائل حل کرو کیونکہ یہ میرے علاقے کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اسد، میں نے کہا کہ اس میں آگے انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا میں 500 کو 0 کر دیتا ہوں، بس مجھے اس فیکٹری کو رجسٹر تو کرنے دو کہ آپ نے جو تمباکو کی وہاں پہ فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں اس کو مجھے رجسٹر کرنے دیں. تو خیبر پختونخوا سے ارکان اسمبلی نے کہا نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے علاقے میں آ ہی نہیں سکتے. اندازہ کیجئے ذرا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جس نے اس پاکستان کا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہمارے علاقے میں گھس بھی نہیں سکتے آپ. انہوں نے کہا بعض دفعہ میں عمران خان کی بے چارگی دیکھا کرتا تھا. پاکستان کے مافیاز ہیں جو حکومتوں کو چلاتے ہیں.
قبائلی علاقوں میں اسٹیل ری رولنگ ملز پر ہاتھ ڈالا تو فاٹا کے 20 سینیٹرز چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس آ کر بیٹھ گئے کہ شبر زیدی کو روکیں. حماد اظہر کا بزنس بھی یہی ہے تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اب ایکچولی حماد اظہر بھی جو ہے نا وہ اسی کا اسٹیل کا ہی کاروبار کرتے ہیں, لیکن وہ کرتے ہیں اس سائڈ پہ ہیں, پنجاب والی سائڈ کے اوپر کرتے ہیں. تو وہاں پہ چونکہ بیسکلی جمرود کے اندر جو ہے وہ یہ اسٹیل ملز وہاں پہ کام کرتی ہیں جو کہ ٹیکس فری ہیں, لیکن یہ وہاں پہ ٹیکس فری ہیں اگر یہ وہیں پہ اپنا سودا بیچیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, بناتے ہیں وہاں پہ, سودا بیچتے ہیں کے پی کے اندر آ کے اور ٹیکس نہیں دیتے اس کے اوپر. تو حماد اظہر صاحب جو ہے وہ اپنے فائدے کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی ان کو ذرا ہاتھ ڈالیں جا کے, کیونکہ اس سے ان کے بھی کمپٹیشن کے اوپر جو ہے نا پرابلم پڑتی ہے کہ بھئی وہ ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتے. وہ یہاں پہ حماد اظہر کی فیکٹری جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہے, وہاں پہ جمرود کے اندر جو فیکٹری ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں. تو آگے پھر ان سے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ اگر تم یہ کرو گے, اب عمران خان صاحب بھی ماشاءاللہ بیچ میں شامل ہیں, اگر تم یہ کرو گے تو پی ٹی ایم کو یہ لوگ فائنانس کر دیں گے. ٹھیک ہے, پی ٹی ایم جو خیبر پختونخوا سے جو جماعت تعلق رکھتی ہے, اور ہمارے لیے سیاسی پریشانیاں اور بڑھ جائیں گی اور ہم ان کو مینج نہیں کر سکیں گے. میں نے زندگی میں پہلی بار وزیر اعظم کو پریشان اس کیس میں دیکھا تھا. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ کو کہا جاتا ہے جو اپوزیشن ہے اس وقت کی ان پر کیسز بنانا, آئے روز آپ کو یہ فرمائش کی جاتی تھی. شبر زیدی نے کہا کہ پی ایم ایل این کے بھی بہت سارے ایم این ایز ہیں, کبھی اس کی فائل لے آئیں کبھی اس کی فائل لے آئیں, ان کے کوئی کیس کھول دیں. میں نے کہا کس بات پر ٹیکس کا کیس کھول دوں. شہزاد اکبر براہ راست نہیں کہتے تھے, لیکن شہزاد اکبر ایک صوفے پر بیٹھ جاتے تھے, ایک طرف عمران خان بیٹھ جاتے تھے, مجھے بلاتے تھے, کہتے تھے دیکھ شہزاد یہ کہہ رہا ہے کیا کرنا ہے اب اس کا. تو میں کہتا تھا سر یہ نہیں بنتا. اس بات کا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ٹیکس کا کیس کھول دو. سوال ہوا پھر ان سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے یا ابھی بھی موجود ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ جی دسمبر تک تو مجھے ڈیفالٹ کا خدشہ نظر نہیں آتا. جب مارچ 2024 آئے گا اور آئی ایم ایف آپ کے ساتھ 5 سال کا لانگ ٹرم معاہدہ کرے گا تو پھر وہ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ ڈیفالٹ یا نان ڈیفالٹ معاہدے پر جانا ہے. انہوں نے اپنے پیپرز اوپن رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے آپ کو کارنر میں کھڑا کر دیا ہے کہ مارچ 2023 میں آپ کو یہ مارچ 2024 میں آپ کو ایک سخت پروگرام میں آنا ہے. تو یہ ابھی سے, یہ شبر زیدی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ ابھی تک تو یہ جو بھی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ $3 ارب کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کر لیا, یہ ٹھیک ہے, یہ ابھی تک تو چلے گا یہ, لیکن جو صحیح پٹاخہ بجنا ہے نا وہ بجنا ہے اگلے سال, جب تک الیکشن ہو چکے ہوں گے, نئی حکومت آ چکی ہوگی, اور تب اس کو جو ہے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, مزید سخت. آلریڈی اس وقت مہنگائی جو ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 30% تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو اگلے سال جب یہ آپ کو معاہدہ کرنا پڑے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو دوبارہ یہ بجلی اور گیس اور ان سب چیزوں کی پرائسز مزید انکریز کرنی پڑیں گی, اور پھر آپ دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ جو بھی 2023 میں الیکشن جیت کر آئے گا وہ بہت بدقسمت انسان ہوگا اکانومی کے لحاظ سے. آئی ایم ایف مارچ 2024 میں بہت سختی سے آپ کے ساتھ پیش آئے گا. پھر ان سے سوال ہوا آپ نے جب جوائن کیا اس میں آپ نے حوالہ دیا 6 مئی 2019 کی میٹنگ کا, جس میں آپ اور عارف نقوی نے وزیر اعظم عمران خان کو جا کر کہا کہ 8-10 مہینے آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں, یہ جس طرح چل رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے, کیا کر رہے ہیں آپ, کیا ہوا تھا اس وقت. شبر زیدی نے کہا جی 100%. میں نے ان کو جا کر کہا کہ آپ کو آئی ایم ایف میں جانا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے 3 سلائیڈ بنائی ان کو سمجھانے کے لیے اور کہا کہ سر یہ پوزیشن ہے. انہوں نے کہا یار تم ٹھیک کہتے ہو. انہوں نے فون کیا اس وقت کے فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب کو اور کہا کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس نے کہا سر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تو اسد تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال تھا آپ کو پتہ ہے. مطلب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کمیونیکیشن کا کتنا گیپ ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر کے درمیان کوئی آپس میں کمیونیکیشن ہی نہیں ہو رہی, کہ اتنی ایک ایمرجنسی کی سچویشن بنی ہوئی ہے لیکن آپس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے 3 دن کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اسد عمر کو چینج کرنا پڑ گیا. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ عمران خان سے عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی رابطے میں تھے. 16 دسمبر 2021 والی تقریر کے بعد آپ نے عمران خان کو نہیں بتایا کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. شبر زیدی صاحب نے کہا جب وزیر اعظم نے شوکت ترین کو کہا کہ مجھے 6.25% کی گروتھ ریٹ چاہیے, جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ 6.25% کی گروتھ ریٹ چاہیے, اسٹیبلٹی نہیں چاہیے, تو پھر تباہی انہوں نے اپنے لیے کھول لی تھی. شوکت ترین صاحب کی حکومت چلتی رہتی تو پارٹی کو الیکشن میں 5% ووٹ بھی نہیں ملتے, کیونکہ مدت ختم ہونے تک ملک معاشی طور پر تباہ ہو جاتا. اب یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت چلتی رہتی تو ملک معاشی طور پہ تباہ ہو جاتا. پہلے ہٹ کر ان کو ایکسکیوز مل گیا
مطلب یہ پہلے یہ جو فرما رہے ہیں کہ جس طرح ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہٹایا گیا تو ان کے پاس یہ ایکسکیوز آ گیا کہ جناب ہم نے تو 6.25% کی گروتھ رکھی ہوئی تھی. اب وہ 6.5% کی گروتھ رکھی کس طرح ہوئی تھی, یہ سب سے بڑا سوال ہے. وہ 6.5% کی گروتھ جو ہے اس کا ذکر بھی کیا انہوں نے کہا بھائی جان وہ ساری امپورٹ بیس تھی, آپ چیزیں امپورٹ کرتے جا رہے تھے, پیسے ڈالر آپ کے پاس تھے کوئی نہیں, لیکن آپ لگے ہوئے تھے کہ نہیں کرتے رہو, امپورٹ کرتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے کمپنی کا بھی نام لیا, انہوں نے کہا ایم جی کی گاڑیاں یہاں پہ منگوا کے ان کو اسمبل کر کے بیچ کے یہ کوئی گروتھ نہیں ہے, اس گروتھ پہ فخر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اکنامک ٹیم کا ہوم ورک مکمل نہیں ہوتا, اس میں بہت کم ہے جو وزیر اعظم کے سامنے بول سکتے ہیں, اور یہی عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. ہم تو چیئرمین پی ٹی آئی کو مشورہ دے رہے تھے کہ سیٹل کریں, یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, مگر وہ اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھے. ان کی سوچ یہ ہو گئی تھی کہ اگر میں ناکام بھی ہو گیا تو پاکستان تو میرے ساتھ ہی چلے گا نا. پھر بھی میں نے عمران خان کو ہٹنے کے بعد کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, لیکن وہ کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ, یعنی کن کے ساتھ, یعنی مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان چیزوں کو ریزالو کریں, اکانومی کے حوالے سے ان چیزوں کو سیٹل کریں. انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ پھر بھی نہیں بیٹھوں گا. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس انفارمیشن کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے اکانومی کے لحاظ سے. عمران خان نے اپنی ضد نہیں چھڑنی کہ نہیں میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا. اور اپنے دور حکومت میں کیا ہو رہا تھا کہ اپنے بندے شاہ محمود قریشی, اسد کیسر, یہ لوگ پیچھے کیا حرکتیں کر رہے تھے کہ جہاں پہ کسی کو ٹیکس کا نوٹس جاتا تھا تو یہ ٹک کر کے جو ہے نا ان کے لیڈر بن کے سامنے آتے تھے کہ نہیں 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 خبردار ساڑھے بندے نے ہاتھ نہ لانا. اور کمانڈر صدر کمانڈ بھی جو ہے وہ اسمگلنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کیا رول ادا کر رہے تھے کہ نہیں نہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیے گا ورنہ پھر معاشی اور سیاسی مسائل جو ہیں یہاں پہ سٹارٹ ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں اے بی سی ڈی سے بات نہیں کروں گا, اگر وہ سیاسی حقیقت ہے تو بات تو کرنی پڑے گی. مجھے ہمیشہ سب سے زیادہ افسوس ان کی ٹیم پر ہوا, مجھے لگا کہ یہ تیاری سے آ رہے ہیں, لیکن جب میں اندر گیا تو مجھے پتا چلا کہ ان کے آپس میں بہت اختلافات ہیں اور اتنے تضادات ہیں کہ وہ چل نہیں پا رہی تھی. یہ ہے وہ بات جو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ سارا جھوٹ, مکار اور فریب ایک پورا بیانیہ بنایا گیا تھا. 250 بندیاں دی ٹیم ہوگی اور وہ مراد سعید کی آپ کو تقریر یاد ہے 100 ملین آئے گا, ہم 100 ملین اس کے منہ پہ ماریں گے, 100 ملین ادھر ماریں گے. کوئی تیاری نہیں تھی, کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں تھی, اور سبز باغ سارے دکھائے گئے تھے. اور یہ جو آپ کا جو ڈاؤن فال شروع ہو چکا تھا نا, یہ 2018 کے بعد سے سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. اور کرتے 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 اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے آخری سال کے اندر بھی, عمران خان صاحب کے آخری سال میں بھی, شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی جان یہ جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں یہ کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے. 6.25% کی گروتھ ریٹ کے اوپر جو ہے نا بھنگڑے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پیسے آپ کے پاس ہیں کوئی نہیں, ڈالر آپ کے پاس ہیں کوئی نہیں, تو آپ آہستہ آہستہ خود ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آج بھی آپ کسی بھی لونڈے لپاٹے کو بٹھا لینا کہیں جی کیا بات ہے, عمران خان کا دور کتنا زبردست سنہری دور تھا. اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اے جڑے نوے آئے نے پی ڈی ایم والے یہ بھی بڑے کوئی کمال کے ہیں. مطلب اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے جس طرح میڈل پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی زبردست ہو گیا, ڈیفالٹ پہ جا رہا تھا بچا لیا. 8 مہینے آپ نے لیٹ کیا ہے, 8 مہینے آپ صرف اس چکر میں معاہدہ نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا سیاسی طور پہ ہم نے سروائیو کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور وہ بھی الٹیمیٹلی وزیر اعظم شہباز شریف کو بیچ میں چھلانگ مارنی پڑی آئی ایم ایف کا یہ معاہدہ لینے کی خاطر. تو یہ اصل حقیقت ہے. اور یہ جب میں اکنامک ٹیم کی بات کرتا ہوں تو دونوں کی, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو یا اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کی ہو, سب نے اپنے اپنے بلنڈر مارے میں. اور میں آج آپ کو, میں اسی لیے بار بار میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے بھروسے مت رہیے گا. آپ کو اپنا گھر خود ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی بیلٹ آج خود ٹائٹ کرنی پڑے گی, آپ کو آج اپنی سیونگز کرنی پڑیں گی. یہ میں آپ کو آنے والے سالوں کے بارے میں بڑا ہی پہلے سے میں انفارم کر رہا ہوں. جو بات سن لیں گے وہ انشاءاللہ ایک دن دعائیں دیں گے. یار منصور علی خان نے 2023 میں بالکل صحیح کہا تھا کہ اگلے 4-5 سال میں بہت بیڑا غرق ہونے والا ہے, بہت بیڑا غرق ہونے والا ہے. اپنے بچوں, میں ایک آپ کو 2-4 ٹپس دینا چاہوں گا یہاں پہ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے. سب سے امپورٹنٹ, میں نے ساری زندگی اسی طرح گزاری ہے. میں نے بڑی سے بڑی چیز پسند بھی آ رہی ہوتی تھی, خرید بھی سکتے تھے, لیکن رک جاتے تھے صرف ایک چیز کی بنیاد پہ کہ یار بچوں کی پڑھائی جو ہے نا وہ سب سے پہلے آتی. میرے گھر میں آج بھی اللہ کا لاکھ شکر ہے, میں جتنے بھی پیسے بناتا ہوں کچھ بھی کرتا ہوں, میرے بچوں کی پڑھائی میرے گھر کی سب سے پہلی پرائیورٹی ہے. میں اپنا کھانا ایک وقت کا چھوڑ سکتا ہوں, بچوں کی پڑھائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے ہی کل کو جو ہے نا اس جنریشن کو ٹھیک کرنا ہے. انہوں نے ہی آگے, جب تک وہ کتاب نہیں پڑھیں گے, ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے اپنے بچوں کی پڑھائی کو پرائیورٹائز کیجئے. علم ہوگا, عقل ہوگی تو زندگیاں بہتر ہوں گی. وہی ایک ہتھیار ہے جو ایک غریب اور امیر دونوں کے ہاتھ میں برابر ہوتا ہے.
تو اپنے بچوں کی پڑھائی کو پرائرٹائز کیجئے. دوسری چیز جس میں بہت زور دیتا ہوں ہمیشہ وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے جو ایکسٹرا بلز آتے ہیں پیٹرول کے اور بجلی کے, یہ دو چیزیں ایسی چیزیں جس نے ہر مہینے یہ بل چلنا ہی چلنا ہے, یہ رکے گا نہیں, آپ چاہے جو مرضی کر لیں. اس کے اندر بچت کرنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے آپ یہاں پہ کس طرح بچت کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں اپنے گھروں کے اوپر سولر پینلز لگوائیے تاکہ آپ کا یہ جو بڑا بل ہے یہ کٹ ڈاؤن ہو. اور دوسرا, اپنی گاڑیاں, ایسی گاڑیاں خریدیے جو بہتر مائلیج آپ کو دے سکتی تاکہ کم سے کم آپ کا پیٹرول آج آپ کو جتنے کا مل رہا ہے, یہ میری بات لکھ لیجئے گا, یہ پیٹرول آپ کو اگلے سال اس سے بھی مہنگا ملے گا, اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ مہنگا ملے گا. یہ بجلی آج آپ کو جتنے کی مل رہی ہے یہ اگلے سال اس سے بھی مہنگی ہوگی, اس کے اگلے سال اس سے بھی زیادہ مہنگی ہوگی. آپ کی سیلریز, آپ کی انکم اگر جس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے تو انکریمنٹ کے چکر کے اندر اپنے آپ کو مت سنبھال کے رکھیے گا کہ جناب میری انکریمنٹ لگ جائے گی تو یہ کور ہو جائے گا. آپ کی انکریمنٹ آنے والی مہنگائی کے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ایک بہت بڑا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. یہ میں آپ کو آج ہی پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں. تو شبر زیدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور اگر آج سے ہی آپ اپنے ایک اکنامک پلاننگ, جس طرح ملک کی جو اکنامک پلاننگ ہونی ہے وہ تو ہونی ہے, آپ کو اپنی اکنامک پلاننگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.